بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 16۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تلویح، جس میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی صدر الشریعہ اور ان کی کتاب توضیح کی تعریف ہوگی اور اس کا مرتبہ اور مقام بیان کیا جائے گا۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلویح کا جو خطبہ درج کیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ خطبہ ہے، اور ان کی کتابوں میں جتنے بھی خطبے ہیں ان میں سب سے زیادہ ممتاز خطبہ ہے۔ سب سے پہلے حمد بیان کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بیان کی، اور اس کے بعد اصول فقہ کی اہمیت اور مقام و درجہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اب جو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی دو کتابیں یعنی تنقیح اور توضیح دونوں کا تذکرہ کریں گے، ضمن میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی تعریفی کلمات ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ كِتَابَ التَّنْقِيحِ مع شرحه المسمى بالتوضيح للإمام المحقق والنهرير المدقق عالم الهداية وعالم الدراية معدل ميزان المعقول والمنقول ومنقح أغصان الفروع والأصول صدر الشريعة والإسلام أعلى الله درجته في دار السلام، كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط واف ونصاب كامل من خزانة كل منتخب كاف وبحر محيط بمستصفى كل مديد وبسيط وكنز مغن عما سواه من كل وجيز ووسيط فيه كفاية لتقويم ميزان الوصول وتهذيب أغصانها وهو نهاية في تحصيل مباني الفروع وتعديل أركانها۔ فرماتے ہیں کہ کتاب التنقیح اور اس کی شرح جس کا نام توضیح ہے، جو امام محقق اور منفرد عالم اور مدقق عالم، ہدایت کے پہاڑ اور درایت کے عالم دین اور معقول اور منقول کے ترازو کو برابر کرنے والا اور فروع اور اصول کے شاخوں کو منقح کرنے والا صدر الشریعہ اور الاسلام، صدر الشریعہ شریعت کے صدر اور اسلام کے صدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درجہ دارالسلام یعنی جنت میں بلند فرمائے۔ ان کی جو دو کتابیں ہیں تنقیح اور توضیح، یہ ایسی کتاب ہے جو شامل ہے ہر مبسوط اور مکمل کتاب کے خلاصے کو، اور کامل نصاب ہے ہر منتخب اور کافی کتاب کے خزانے سے، اور بحر محیط ایسا سمندر ہے جو احاطہ کرنے والا ہے بمستصفى کل مدید و بسیط، ہر طویل اور لمبے کام کے خلاصے کو شامل ہے، اور ایسا خزانہ ہے جو مستغنی کرتا ہے اپنے علاوہ تمام چیزوں سے، چاہے وہ مختصر ہو یا متوسط ہو۔ اور ان کتاب میں اکتفا ہے علم اصول کی ترازو کے درست کرنے کے لیے اور اس کے شاخوں کو مہذب کرنے کے لیے، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے فروع کی بنیادوں کو حاصل کرنے میں اور اس کے ارکان کی تعدیل میں۔ اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے تین چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو کتاب التنقیح اور توضیح، اس کا ان دونوں کی تعریف کی ہے اور اس کی اہمیت بیان کی ہے، خصوصیات ذکر کی ہے، اور ساتھ جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اور اس کے لیے جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں اس فن کے یعنی خاص طور پر فقہ اور اصول فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں، ان سب کے نام اس عبارت میں آ گئے ہیں۔
پہلے ہم اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے اس کا تعارف کراتے ہیں. ایک تو نحریر کا لفظ آیا ہے. نحریر فاتن، حاذق اور عاقل کو کہتے ہیں. جو منفرد ہو اور بہت زیادہ عاقل ہو، بہت زیادہ فتین ہو، حاذق ہو، اس کو نحریر کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ آیا ہے معدل میزان المعقول والمنقول. معدل، عدل یعدل تعدیلا، کسی چیز کو برابر کرنا، اس کو درست کرنا. تو چونکہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعریف کی ہے کہ علم معقول اور منقول دونوں کے جامع ہیں. بعض ایسے علماء کرام ہوتے ہیں جو علم منقول کے عالم ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں علم معقول کے عالم ہوتے ہیں. بعض دونوں کے عالم ہوتے ہیں لیکن دونوں میں برابر درجے کے نہیں ہوتے. تو صدر شریعہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ علم معقول کے بھی اور علم منقول دونوں کے متوسط عالم تھے، یعنی دونوں درجے ان میں برابر تھے، کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں تھا. اور منقح کا لفظ ذکر کیا ہے. منقح کہتے ہیں نقح عودا او جزعا بالغ فی اصلاحی و تہذیبی و ازالت عقدہ. جب کوئی شاخ بڑی ہو جائے اور یا تو اس کو کاٹنا اور اس کو درست کرنا، اس کو کہتے ہیں تنقیح. تو مطلب صدر شریعہ رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس علم کے جو فروع ہے یا اس کے جو اصول ہے، اس کی جو شاخیں ہیں، اس کو منقح کرنے والے ہیں. اور واقعی یعنی علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح میں جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھی انہوں نے اس کو منقح کیا ہے، اس کو خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے اور مرتب انداز میں ذکر کیا ہے. اور تقویم کا لفظ آیا ہے. بعض نسخوں میں تقدیم کا لفظ ہے لیکن یہ تقویم ہے. درست جو ہے وہ تقویم ہے. تقدیم کا معنی کسی چیز کو آگے کرنا، پیش کرنا، اور تقویم کا معنی ہے اس کو درست کرنا. فی کفایت لتقویم میزان الاصول، اس میں اکتفا ہے علم اصول کے ترازو کو درست کرنا اور اس کو برابر رکھنا. اسی طرح ایک لفظ آیا ہے مدید، بمستصفى کل مدید و بسیط. تو مدید لمبے چیز کو کہتے ہیں، یعنی مطلب جو توضیح ہے یہ لمبی کتابوں اور بڑی کتابوں کے خلاصے کو شامل ہے. اور وجیز کا لفظ آئے. وجیز کہتے قصیر کو، مختصر چیز کو، جو جس کو سمجھنا آسان ہو، بلیغ ہو. اور اسی طرح وسیط کا لفظ آئے تو وسیط متوسط کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہ سب الفاظ ہیں، مدید، وجیز اور بسیط. مدید کہتے لمبے کو، وجیز کہتے مختصر کو، اور وسیط کہتے متوسط کو. مبانی کا لفظ آیا تو مبانی بھی اصول کے معنی میں ہے. یہ مبنی کی جمع ہے، مطلب جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو. اصل کی بھی یہ تعریف ہم نے کی تھی. جہاں تک ترکیب کو دیکھ لے تو چونکہ یہ بھی مستقل ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے اس کی ترکیب آسان ہے. کتابت تنقیح، یہ ان اسم ہے. کتابت تنقیح مع شرح المسمى بالتوضیح، یہ سب یہ کہ یہ مبتدا بن جائے گا. اور للامام المحقق والنحریر المدقق عالم الہدایت و عالم الدرائے، یہ سب مضاف الیہ اور موصوف صفت مل کر یہ آخر تک، یعنی اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام، جو یہ سب کتابت تنقیح کے لیے یہ سب مبتدا بن جائے گا. ان کے لیے مبتدا، اور کتاب شامل، یہ پھر موصوف صفت مل کر یہ ان کی خبر. وہ کتاب تنقیح جو جس کی شرح توضیح، جو فلاں یعنی جو فلاں عالم کی ہے، یعنی وہ کتاب شامل ہے ہر مبسوط کتاب کے خلاصے کو. یہ سارا پھر یہ خبر بن جائے گا. پہلے بھی ہم نے بتا دیا کہ یہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے صدر شریعہ کی تعریف بھی کی ہے اور ساتھ ان کی 2 کتابوں کی تعریف بھی کی ہے.
اور اس کے ضمن میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس میں اس فن کی جو اہم کتابیں ہیں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور ایسے انداز میں اشارہ کیا ہے کہ اس میں تکلف سے بھی کام نہیں لیا ہے۔ تو اس میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کا کمال سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو انہوں نے اس باریکی کے ساتھ ان تمام کتابوں کا ذکر کیا جو اصول فقہ کی اہم کتابیں ہیں، یا فقہ کی اہم کتابیں ہیں، یا علم منطق کی اہم کتابیں ہیں، اور چونکہ ان دونوں کا یا اصول فقہ کے ساتھ تعلق ہے اس لیے ان کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام کتابوں کے بارے میں معلومات تھی، اور ان کا مطالعہ انہوں نے کیا تھا، اور یہ سب کتابیں ان کے ذہن میں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے خطبے میں ان کتابوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ لیں معدل میزان المعقول والمنقول، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو خود مصنف کی کتاب ہے منطق میں معدل میزان المعقول والمنقول کے نام سے، یہ اس کے قریب، اور اسی طرح منقح احسان الفروع والاصول، اس میں منقح میں تنقیح کا ذکر کیا، اور اگلا جو جملہ ہے کتاب شامل لخلاصۃ کل مبسوط وافن، تو اس میں ہم دیکھ لیں تو ایک شامل کا ذکر ہے، خلاصہ کا ذکر ہے۔ علامہ اتقانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جو اصول بزدوی کی شرح ہے، مفصل شرح ہے شامل، اس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا۔ خلاصہ کا ذکر آ گیا، اسی طرح مبسوط کتاب کا ذکر آ گیا، بظاہر اس سے مبسوط سرخسی مراد ہے، اور الوافی کتاب کا ذکر آ گیا۔ اور اسی طرح اگلے جملے میں وَنِصَابٌ كَامِلٌ مِّن خِزَانَةِ كُلِّ مُنْتَخِبٍ كَافٍ، تو اس میں النصاب بھی کتاب کا نام ہے، الکامل بھی کتاب کا نام ہے، الخزانہ بھی کتاب کا نام ہے، المنتخب للحسامی یہ بھی اصول فقہ پر کتاب ہے، اسی طرح کافی اصول بزدوی کی شرح ہے علامہ سغناقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس طرح اگلے جملے میں بحر محیط بمستصفى كل مدید و بسیط، تو اس میں بحر محیط اصول فقہ میں کتاب زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس طرح المستصفى امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح المدید اور البسیط کے نام سے بھی کتابیں ہیں۔ اور اگلا جو جملہ ہے کنز مغن عما سواہ من کل وجیز و وسیط، تو اس میں کنز الاصول ہے، اور المغنی ہے، الوجیز ہے، اور الوسیط ہے، یہ فقہ یا اصول فقہ پر کتابیں ہیں۔ اسی طرح فیہ کفایت لتقویم میزان الاصول و تہذیب اغصانها، تو اس میں الکفایہ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، تقویم الاصول یہ اصول فقہ پر کتاب ہے، میزان الاصول اصول فقہ پر کتاب ہے، اور اسی طرح تہذیب کتاب ہے۔ آگے جو جملہ ہے وہ ہوا نہایت فی تحصیل مبانی الفروع و تعدیل ارکانها، تو اس میں النہایہ یہ کتاب کا نام ہے، اور تعدیل کتاب کا نام ہے۔ تو بہرحال علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں تو کمال کیا ہے، یعنی توضیح اور تنقیح کی تعریف بھی ہو گئی، مصنف کا بھی تعارف ہو گیا، ان کی تعریف بھی ہو گئی، مدح بھی ہو گئی، اور ساتھ ساتھ اصول فقہ کی کتابوں کا ذکر بھی آ گیا۔ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اب چونکہ اس کے حقیقی معنی اور اس کے جو لغوی معنی ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا، اب اس کو ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ جو کتاب التنقیح ہے اور اس کی شرح توضیح ہے، جو امام محقق اور نحریر مدقق، ہم دیکھتے ہیں کہ امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یعنی ان کے وفات میں کوئی زیادہ مدت بیچ میں نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ صدر الشریعہ کس پائے کے عالم تھے اور کتنے بڑے عالم تھے، کہ اپنے معاصرین کے نگاہ میں بھی وہ کس قدر عظیم تھے اور ان کی کتاب کس قدر مقبول ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں توضیح اور تنقیح یہ محقق، عالم اور نحریر یعنی عاقل اور فتین عالم کے اور مدقق عالم کے، جو ہدایت کے بھی پہاڑ تھے یا جھنڈے تھے، اور درایت کے بھی عالم تھے، اور علم معقول اور علم منقول دونوں کے ترازو کو برابر کرنے والے تھے، اور فروع اور اصول کے جو زائد شاخیں ہیں اس کو منقح کرنے والے تھے، صدر الشریعہ اور صدر الاسلام۔
اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کا مقام بلند کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ جب یہ لکھ رہے تھے تو صدر الشریعہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہاں تک تو مصنف کا یعنی کی تعریف ہو گئی۔ اب ان کی کتاب کی تعریف کر رہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو شامل ہے، مطلب جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے خلاصے کو شامل ہے، اور یہ ہے کہ یہ خلاصہ ہے، تو خلاصے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کرے کہ پورا نصاب بھی ہے، اور ہر منتخب اور کافی کتاب کے خزانے کا پورا نصاب اس میں ہے، اور یعنی تمام جو خلاصہ ہے، تمام جو مشکل مباحث ہے، تمام جو طویل مباحث ہے، ان سب کے خلاصے کو یہ کتاب احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ایسی کتابیں جو دیگر کتابوں سے انسان کو مستغنی بھی کرتی ہے، ہر وجیز اور وسیع کتاب سے مستغنی کرتی ہے۔ اور اس کتاب میں کی یہ خوبی ہے کہ اس میں علم اصول کے جو میزان ہے اس کو درست کیا گیا ہے اور اس کو سیدھا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتا دیا ہے کہ جو توضیح ہے یہ ایک انوکھے طرز پر لکھی گئی ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ایک خاص طرز پر لکھی گئی تھی، اس میں انہوں نے ایک نیا طرز اختیار کیا اور جو سمجھنے میں بھی آسانی ہے اور مرتب انداز میں بھی ہے، لہٰذا اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ علم فروع کے جو بنیادیں ہیں اور اصول ہیں اس کو حاصل کرنے میں یہ انتہائی اہم کتاب ہے، اور اس کے ارکان کو برابر کرنے میں بھی۔ اس عبارت میں کچھ استعارات بھی استعمال کیے گئے ہیں، تو وہ استعارات بھی بتاتے ہیں۔ 9 نمبر پر اس میں استعارہ ہے معدل میزان المعقول والمنقول۔ صدر شریعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم معقول اور علم منقول کے ترازو کو سیدھا کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے علم معقول اور علم منقول یہ حصی چیزیں نہیں ہے جس کا ترازو ہو، تو یہ معقول اور منقول گویا مشبہ ہے، اور اس کی تشبیہ ان چیزوں کے ساتھ ہے جس کا میزان ہوتا ہے، جس چیز کا بھی ترازو ہوتا ہے، تو یہ استعارہ مکنیہ ہے، اور پھر میزان اس کے لیے ثابت کیا تو یہ استعارہ تخیلیہ ہے، میزان مالہ المیزان کے لیے لازمی چیز ہے، اور ترازو کے لیے برابر ہونا یہ اس کے مناسب ہے، تو لہٰذا یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ جہاں تک جو دوسرا جملہ ہے منقح اقسام الفروع والاصول، تو فروع اور اصول کی شاخ ہے، تو ظاہر ہے فروع اور اصول کی شاخیں نہیں ہوتی، اصول اور فروع تو مسائل کے قبیل سے ہیں، تو اصول اور فروع کو تشبیہ دی ہے اس درخت کے ساتھ جس کی شاخیں ہوں، یہ استعارہ بالکنایہ ہے، اور پھر اس کے لیے اقسام ثابت کیا تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا، اور تنقیح اس کے لیے ذکر کیا تو یہ اس کے مناسب ہے، درخت کے ساتھ منقع ہونا، تو یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی تنقیح اور توضیح اور کا تعارف اور اس کی اہمیت اور اس کی تعریف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصنف ہے علامہ صدر الشریعہ اس کی تعریف بھی شامل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ واقعی اس کتاب سے متاثر تھے۔ بعض حضرات جیسے علامہ مرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال ہیں کہ تلویح جو ہے وہ صدر الشریعہ کے رد میں لکھی گئی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ کی بہت تعریف کرتے ہیں، اس کے قدردان ہیں، اور ان کی کتاب کو بہت بلند مقام دیتے ہیں۔ ہاں آگے جا کر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ جگہ جگہ پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ اعتراض کرنا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پوری کتاب انہوں نے ان کے رد میں لکھی ہے اور وہ ان کو کوئی مقام نہیں دینا چاہتے ہیں۔